ارے واہ، میری جان مجھے یاد کر رہی تھی، لو میں آ گیا۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ شاہانہ چال چلتا روم میں داخل ہوا۔ وہیں اس کی اچانک آمد پر سبھی مڑتے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کی شاہانہ پرسنالٹی دیکھ ایک پل کو ذکیہ بیگم بھی حیرت زدہ سی ہوئی۔ شامیر! ایزل ہکا بکا سی اپنی طرف آتے غصے سے لال پیلے ہوتے شامیر کو دیکھ سانس تک رک چکی تھی۔ وہ دنیا کو بیوقوف بنا سکتا تھا، اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے بہلا سکتا تھا، مگر ایزل اس کے ہر روپ سے واقف تھی، شاید اتنا جتنا کوئی دوسرا اسے نہیں جان پایا۔ کیسی ہیں آپ امی؟ وہ آگے بڑھتا تو نرگس بیگم مسکراتی ہوئی جگہ سے اٹھی اس کی طرف بڑھی، جنہیں دیکھ شامیر نے سر احتراماً جھکائے محبت سے ان کا حال احوال پوچھا۔ جیتے رہو بیٹا، میں ٹھیک ہوں، اللہ سلامت رکھے میرے بیٹے کو، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا اور تم آ گئے۔ وہ خوشی سے نہال اپنے داماد کو دیکھ سر پر ہاتھ پھیرتے محبت سے بولی تو شامیر کی نگاہیں ایزل کی طرف اٹھی۔ مجھے تو آنا ہی تھا امی، جب آپ کی بیٹی مجھ سے دور ہونے کا سوچتی ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، حالانکہ میں پہلے ایسا نہیں تھا، مگر اپنی بیگم کی دوری مجھ سے قطعی برداشت نہیں۔ وہ آنچ دیتی نگاہوں سے ایزل کے وجود کو گھورتے نارمل سے لہجے میں گویا ہوا، مگر اس کا نارمل لہجہ بھی یہ سال کو جتاتا ہوا سا لگا۔ اوہ، آپ کے رشتہ دار بھی آئے ہیں؟ اس نے ایک اچٹتی نگاہ ذکیہ اور یسال پر ڈالی اور پھر ایزل کے پاس اس سے جڑ کر بیٹھتا وہ انجان بنتا گویا ہوا۔ ہاں بیٹا، بھابھی آئے ہیں یسال بیٹے کے ساتھ۔ نرگس بیگم نے نرم لہجے میں اسے جواب دیتے حمزہ کو اشارہ کیا کہ وہ شامیر کے لیے کچھ پانی وغیرہ کا بندوبست کرے۔ دراصل میں نرگس سے معذرت کرنے آئی تھی بھابھی، اب میں چلتی ہوں۔ ذکیہ شامیر کو بولی نہیں تھی جبھی فوراً سے یسال کا ہاتھ تھامے اٹھی۔ ارے بھابھی، آپ کہاں؟ بیٹھیے تو، اتنی جلدی جا رہی ہیں آپ؟ نرگس بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یسال تو ایسی تھا جیسے وہاں ہو ہی نہ۔ بس میں تمہیں تمہارے گھر کی چابیاں لوٹانے ایک بار پھر سے معذرت چاہتی ہوں، ہماری وجہ سے تمہیں اور ایزل کو اتنا سب برداشت کرنا پڑا۔ تائی امی، اب بس کر دیں، آپ بار بار معافی مانگ کر شرمندہ مت کریں، اور آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے ہیں، میں نے بریانی بنائی ہے، آج مل کر لنچ کریں گے۔ ایزل شامیر کا ہاتھ اپنے کمر سے ہٹائے جھٹکے سے اٹھتی ذکیہ بیگم کا بازو تھام گئی۔ اس کا میٹھا لہجہ شامیر کو چبھ رہا تھا، جبھی آنکھیں نیچے خود پر ضبط کی۔ نہیں ایزل، دراصل سفینہ اکیلی ہے گھر پر اور ایسی کنڈیشن میں مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سال نے فوراً سے جواز پیش کیا۔ در حقیقت اسے شامیر کا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ سفینہ کو کیا ہوا؟ ایزل نے حیرت و پریشانی سے پوچھا، جبکہ شامیر بیزار سا ہوتے اب اپنے موبائل کو نکال چکا تھا۔ بیٹا، دراصل یہ سال اور سفینہ کی شادی ہو چکی ہے، سفینہ ماں بننے والی ہے، بس اس کی طبیعت سنبھلنے نہیں پا رہی، جس وجہ سے یہ سال بھی کافی پریشان ہے۔ ایزل کے چہرے پر ایک پل کو حیرت و تکلیف کے تاثرات چل گئے، مگر جلد ہی وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے لبوں پر مسکان سجائے یہ سال سے مخاطب ہوئی۔ شامیر بیگ کی نگاہیں فون سے اٹھتے اب دلچسپی سے یہ سال پر اٹکیں، ہونٹوں پر ایک دل نشیں مسکراہٹ ابھری۔ مبارک ہو یہ سال، میری طرف سے سفینہ کو بھی مبارک دینا۔ ایزل نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور پھر جلدی سے مڑتی وہ شامیر کے پاس بیٹھی۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں نمی شامیر بیگ سے مخفی نہیں تھی، جب بڑے مضبوطی سے پینچتے اس نے بے حد نرمی سے ایزل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ مجھے بھوک نہیں، بس تم بنا بتائے گھر سے نکل آئی تو مجھے اس لیے یوں آنا پڑا۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ یسال کو اپنا آپ وہاں انفٹ سا لگا، جبھی وہ ذکیہ بیگم جو کہ نرگس بیگم سے ملنے کچن میں جا چکی تھی ان کے پیچھے گیا، جس پر شامیر نے گہری سانس بھری۔ سوری، امی سے ملنا چاہتی تھی تو اسی لیے آ گئی، وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولی۔ شامیر نے بے حد نرمی سے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے اور پھر اسے خود سے لگایا۔ ڈونٹ سے سوری جانم، تم آ سکتی ہو ان سے مل، مگر آئندہ خیال رہے مجھے بتائے بنا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ از اٹ کلیئر؟ اس کا بھاری ہاتھ ایزل کا بازو سے لا رہا تھا، ٹھہرا ہوا سا لہجہ وارننگ دے رہا تھا۔ ایزل نے شرافت سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ شامیر بیگ کی شارپ نگاہوں نے کمرے سے نکلتے یسال اختر کا دور تک احاطہ کیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ گھر آیا سیدھا روم میں گیا تھا۔ سفینہ واش روم میں بند تھی، یقیناً اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یسال بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ دروازہ کھولے ٹاول سے اپنا چہرہ رگڑتی باہر آئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی اچانک آمد پر ایک پل کو سفینہ حیران ہوئی، مگر پھر جلدی سے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا۔ لگ تو نہیں رہا کہ تم ٹھیک ہو۔ یہ سال عین اس کی پشت پر کھڑا ہوتے خاصا سنجیدگی سے گویا ہوا تو ٹاول سے ہاتھ خشک کرتی سفینہ ایک پل کو چونکی۔ آپ کا وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں، وہ سرخ نگاہیں چرائے بولی، جس پر مقابل کھڑا یہ سال گہرا مسکرا
और फिर इसे बाजू से थामे अपने साथ लिए बेड पर ले गया। अब बताओ क्या हुआ है? इसने नरमी से अपनी उंगली पर सफीना के चेहरे पर बिखरती इन आवारा लटों को लपेटा और बेहद नरमी लहजे में इस्तफसार किया। सफीना की पलकें एकदम से भीगी, आंसू रवानी से बहते उसके सुर्ख हुए रुखसारों को भिगोने लगे थे। ये साल एकदम से चौंका और फिर तेजी से उसे समेटे अपने सीने से लगाए उसे चुप करवाने लगा। सफीना चुप हो जाओ यार, बताओ तो हुआ क्या है, क्यों ऐसे रो रही हो? उसका हिचकियाँ भरते रोना ये साल की हालत पतली हो चुकी थी। वो बेचैनी से उससे सवाल गो हुआ था। कुछ नहीं हुआ, मेरी जान जा रही है उल्टियाँ कर करके, थोड़ा सा खाती हूँ तो दिल मतलाने लगता है, पसलियाँ भी दर्द से टूट रही हैं, मुँह का जायका भी ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ, सुबह से लगी हैं जान ही नहीं छोड़ रही उल्टियाँ। वो सूं सूं करती एकदम से फट पड़ी थी। उसका रोने के दौरान किया शिकवा लम्हों में ये साल को पुरसुकून कर गया। उसे लगा था शायद कुछ और मसला हुआ होगा। यार कुछ नहीं होता, जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। मैं समझा पता नहीं क्या हो गया है, ये साल ने हशाश बशाश से लहजे में कहते उसके आंसू पहुँचे थे। आपको ये इतनी सी बात लगती है? सब आपकी वजह से हुआ है ये, आपको क्या पता मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। मैं जानता हूँ सब मेरी वजह से हुआ है, मगर अब क्या किया जा सकता है मेरी जान। उसका शिकवा सुनते वो लब दबाए उसे कमर से थामे अपने करीब करते गोया हुआ तो सफीना अपने कहे लफ्ज़ों पर गौर करते एकदम से शर्मिंदा हुई थी। वो शर्मिंदा सी निगाहें चुराने लगी, जबकि उसका ये रूप ये साल को बेहद खूबसूरत लगा था। जब भी उसने मुस्कुराते उसकी पेशानी पर अपना मीठा लम्ह छोड़ते इसे खुद में बींच लिया। इन्हें घर आते हुए काफ़ी वक्त लग गया था। शामिरी से रूम में जाने का कहते खुद रज़ा के रूम में गया था। बिजनेस के मुतल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें करते वो सीधा अपने रूम में आया, जहाँ इज़ल पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ डार्लिंग, इतना गुस्सा? उसकी छोटी सी लाल होती नाक को पुरशोक निगाहों से देखता वो खमार आलूद लहजे में बोलता। कोट उतारता उसकी जानिब बढ़ा। इज़ल ने हाथ सीने पर बांधे रुख नाराज़गी से फेर लिया। ये सब क्या है? शामीर ने करीब होते ही उसे खींचते खुद से लगाया। जब इज़ल ने सवाल किया क्या, वो जानबूझकर मासूम बना। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे नहीं जाना, फिर ये ड्रेसेस किस लिए? वो सामने हैंग हुई एक से एक महंगे ड्रेस की तरफ इशारा करते पूछने लगी, जिस पर मुकाबल की नीली आंखों में शोखी उभरी। तुम मुझसे बिना पूछे अपनी मॉम से मिलने गई थी, तो अब तुम मेरे साथ पार्टी पर जा रही हो, एंड इट्स फाइनल। इसने झुकते होंठ इज़ल के गुलाबी रुखसार पर रखे जब दरवाज़ा एकदम से खुला। ओह सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। रुबाब इन दोनों को इतना करीब देख बेसाख्ता माजरत करते रूम से जाने लगी। इज़ल झट से शामिर से अलग होते खड़ी हुई थी। डोंट से सॉरी रूबी, आओ बताओ कोई काम था? शामिर का लहजा बेहद नरम था। इज़ल ने गुस्से से रुबाब को घूरा। दरअसल मैं कहने आई थी कि क्यों ना हम आज रात पार्टी पर सेम ड्रेस पहने, क्योंकि वहाँ सब कपल्स होंगे। वो जानबूझकर शामिर के करीब हुई, उसके बाजू को थामे लाड से बोली। इज़ल ने दांत पीसते अपने गुस्से पर जब्त किया था। हाँ ज़रूर, मगर अब इज़ल जा रही है तो क्या हुआ मीर, वो कुछ भी पहन लेगी, तुम जानती तो हो हम एक जैसी ड्रेसिंग करते आए हैं, तो आज फिर सही। वो एक अदा से उसके सीने पर अपना नाजुक हाथ रखते लाड से बोली। आप पहले करती होंगी, मगर अब उनकी बीवी है, मैं और शामिर सेम ड्रेसिंग करेंगे, आप किसी और के साथ कर। इज़ल तेज़ी से आगे बढ़े, उसका हाथ शामिर से झटकते गुस्से से बोली थी। रुबाब और शामिर हैरत से इज़ल को देखते रह गए, जो अब गुस्से से रुबाब को ही घूर रही थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, बेहतर होगा अपनी लिमिट पे रहो। बेइज्जती के सबब अपने गुस्से से सुर्ख चेहरे से इज़ल को घूरती रुबाब काफ़ी बदतमीजी से बोली थी। मेरी हद ये है कि मैं इस घर के इकलौते बेटे की इकलौती बीवी हूँ, और मिस रुबाब आप मुझे मेरी हद ना ही बताएं तो ही अच्छा है। उसने गजाली आंखें फैलाए बेहद गुस्से से कहा था। रुबाब और शामिर शॉक्ड की इसी कैफियत से उसे देखते रह गए थे, जबकि रुबाब तो उसकी कैंची की तरह चलती जुबान से हाई फोते पैर पटकते रूम से निकली थी। मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी रेडी हो जाए। शामिर की शॉक्ड हालत को इग्नोर करते जल्दी से अपना और इसका एक मैचिंग ड्रेस सेलेक्ट करते उसका सूट थामे शामिर के पास आई। उसके हाथ में ड्रेस देते वो जल्दी से कह अपना ड्रेस लिए उठाए ड्रेसिंग में चली गई। हाँ तुम कहाँ हो? सब रेडी है, शामिर भी आएगा पार्टी में, बस तुम ख्याल रखना कि किसी भी तरह से वो इज़ल से दूर हो जाए। मगर ये सब मैं कैसे देखूंगा, तुम ही हो जो शामिर को उलझा सकती, कहती उन्हें जल्दी से जवाब दिया। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से था, और अब इज़ल अगर पार्टी में जाती तो उनका काम आसानी से हो जाता। इसे मैं उलझा लूँगी कहती हूँ, मगर ख्याल रहे तुम्हारा असल चेहरा किसी के सामने ना आने पाए। तुम खुद इज़ल के सामने मत आना, लड़के हायर करो 2-3, जो ही वो अकेली होगी वो उसे टीज करें, जिससे वो डिस्टर्ब होकर पार्टी छोड़कर भाग निकले। बस तुम उसे वहीं से किडनैप करोगे।
رباب نے سگریٹ کا کش لگاتے اسے سمجھایا۔ اوکے ڈن، میں ابھی انتظام کرتا ہوں، آج رات کی پارٹی کا انتظام رہے گا، اس نے پرسوچ انداز میں کہتے جلدی سے کال کٹ کی۔ شامیر چلے؟ وہ گاڑی کے پاس کھڑا ایزل کا ویٹ کر رہا جب اچانک سے رباب عجلت میں اپنے ڈائی کیے بالوں کو سیٹ کرتی شامیر نے موبائل اسکرین سے نگاہیں ہٹائے اسے سر تا پیر گور کر دیکھا جو اس وقت رائل بلو کلر کی ٹائٹ میکسی میں سلیو لیس بازو، کھلے بالوں اور خوبصورت سے میک اپ سے سجے حسین چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی اسے مسمرائز کر۔ شامیر کی نیلی آنکھوں میں ستائش ابھری، وہ بساختہ ہی آگے بڑھا تھا مگر پھر ایک دم سے ہیلز کی آواز پر وہ ٹھٹکا، چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی نگاہیں ایک پل کو ٹھہر سی گئیں۔ بلیک رنگ کی ساڑی میں دمکتا غیر معمولی حسن رکھنے والا وہ نازک سا وجود کئی لمحوں تک شامیر بیگ کو سن سا کر گیا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھ رہا، دھڑکنیں غیر معمولی حد تک۔ شامیر نے بے چینی سے اپنا ہونٹ دانتوں کا جب وہ قاتل حسینہ ایک ادا سے چلتی رباب کو نظر انداز کیے شامیر کے پاس آئی۔ بلیک کلر کے حجاب میں وہ سرخ و سفید حسین چہرہ کسی مہکتے گلاب کی مانند کھل رہا تھا۔ حسین غزالی آنکھوں میں آج وہ پہلی بار کاجل دیکھ رہا تھا۔ شامیر کا یوں پاگلوں کی طرح ایزل کو دیکھنا رباب کی آنکھوں میں مرچی سے بھر گیا۔ وہ دانت پیستی، پیر پٹکتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولے اندر بیٹھی تھی۔ چلیں؟ ایزل نے گلا کھنکارتے شامیر بیگ کو ہوش کی دنیا جو بہکی بہکی نگاہوں سے اس حسن کی پری شامیر نے گہرا سانس فضا میں بکھری اس مدہوش کن خوشبو میں بھرا اور پھر آئیبرو جھکاتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ ایکسکیوز می، یہ سیٹ میری ہے، آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ایزل ایک ادا سے رباب کو دیکھ بولی۔ رباب نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے شامیر کو دیکھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ شامیر نے چونکتے ایزل اور پھر خود کو دیکھتی رباب کو دیکھا، اسے نظروں ہی نظروں میں ریلیکس رہنے کا بولتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا جب رباب غصے سے لال پیلی ہوتی گاڑی سے اتری تھی۔ تھینک یو، اس کے نکلتے ہی ایزل مسکراتے ہوئے اندر بیٹھتے بولی۔ حالات جتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ سنگین ہو چکے تھے۔ سارے راستے شامیر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا تھا جبکہ رباب کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی ایزل کو شوٹ کر دیتی۔ اپنی اس جیلسی سے وہ خود بھی کافی حیران تھی مگر ایزل کا شامیر کے قریب ہونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم دونوں اندر چلو، مجھے ایک ضروری کال کرنی۔ وہ گاڑی ہوٹل کے باہر پارکنگ ایریا میں روکتے بڑے تحمل مزاجی سے گویا ہوا جب رباب غصے کا اظہار کرتے بنا سنے ہی باہر نکلی تھی۔ ایزل جانب تم بھی۔ رباب کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی پشت کو دیکھ وہ ایزل کی طرف جھکا، نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے خمور لہجے میں کہا، کیوں میرے سامنے کال کرنے میں آپ کو بل آئے گا؟ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی، یہ ادائیں یار بس زبان ادار دے آتی آج کے لیے تو کمال ہو جانا تھا۔ وہ جلے دل سے اپنے ہاتھ کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا، باتیں مت بنایا کرو، میں کہیں نہیں جانے والی، تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ایزل جان چکی تھی اس کا مقصد، جب ہی فوراً سے اس کی امیدوں پر پانی پھیرا۔ اوہ چلو یار، میں پھر بات کر لوں گا۔ وہ ہاتھ اٹھائی سرنڈر کے سے انداز میں بول گاڑی سے باہر نکل آیا اور پھر ایزل کا ہاتھ تھامے وہ ہوٹل کے مین ایریا کی جانب بڑھا جہاں اس نے پارٹی ارینج کی تھی۔ ہائے میر، تھینک گاڈ تو آیا۔ روحان جو اسے ہی دیکھنے باہر نکلا تھا اب سامنے سے آتے میر اور ایزل کو دیکھ وہ چہکتا شامیر کے سینے سے آن لگا۔ اوہ ہائے بھابھی۔ وہ گلے ملتا پیچھے ہوا تو خوش اخلاقی سے ایزل کو ہائے وش کیا مگر شامیر کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ اس نے دوبارہ اپنے لفظوں پر غور کیا۔ اوہ سوری، ہائے بھابھی جی۔ روحان نے دماغ پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا وہ بھابھی کے ساتھ جی لگانا بھول گیا تھا جب ہی فوراً سے اس نے جی بھی لگایا۔ چلیں؟ اس کے نازک کندھے پر اپنا باری ہاتھ رکھتے شامیر نے ذرا روبدار لہجے میں کہا جب وہ شریف معصوم سا منہ بناتے رہ گیا۔ ایزل ان سے ملو، یہ ہے میری فرینڈز۔ شامیر بھی ایک جیسے انٹر ہوا لڑکیوں کا ایک جرمٹ سا تھا جو شہد پر بیٹھی مکھیوں کی طرح اس کی طرف لپکا تھا۔ شامیر نے بڑے دل سے لبوں پر گہری مسکان سجائے اپنی ایک عدد بیوی کا اپنی لاتعداد گرل فرینڈ سے تعارف کرایا۔ ایزل نے غصے سے اس حسین شخص اور پھر ایک خونخوار نگاہ اس کی بوڑھی ہلکی بیئرڈ میں جگمگاتے ان پاگل کرتے ڈمپلز پر ڈالی۔ صرف فرینڈز؟ ایزل ضرورت سے زیادہ مسکراتی ایک ایک کا چہرہ ازبر کر رہی تھی۔ شامیر نے انگوٹھے سے پیشانی کا مسئلہ، نہیں میرا مطلب اب فرینڈز ہیں، پہلے گرل فرینڈز۔ وہ جان بوجھ کر اسے حصار میں لیتے گمبھیر مگر مدھم لہجے میں اس کے کان میں گھستے گویا ہوا۔ ایزل اپنے کان پر اس کی دھمکتی گرم سانسیں محسوس کرتی جی جان سے لرزی۔ جہاں وہ بے باک سا شخص اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا وہیں ایک دم سے زوردار سی ہوٹنگ میں شامیر کو سراہا گیا۔ ویسے تمہاری وائف تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے میر، مان گئے تمہاری پسند کو۔ یہ فیونا تھی جو ابراڈ سے پاکستان اپنی ڈگری مکمل کرنے آئی۔ شامیر کے ساتھ اس کا کافی اچھا
مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے باقی لڑکیوں کی طرح شامیر کو تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کچھ ماہ بعد تک خود ہی اس ریلیشن سے اکتا گئی تھی جب ہی دونوں کی آپسی رضامندی سے بریک اپ ہوا۔ یہ بات شامیر کے فرینڈ سرکل میں کافی مشہور ہو چکی تھی۔ تھینکس فیونا، تم جانتی ہو میری نگاہیں حسین شے پر کیسے اٹکتی ہیں۔ اس نے آنکھ میں کیے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالتے کہا۔ وہیں حمزہ اور روحان کے ساتھ اس کے باقی دوست بھی اس کی بات پر کہکا لگائے ہنسے تھے۔ پارٹی کچھ دیر پہلے ہی سٹارٹ ہوئی تھی، جسے 4 چاند شامیر بے کی آمد نے لگایا تھا۔ کیا ہم تمہاری وائف کو لے جائیں کچھ دیر کے لیے؟ اف یو ڈونٹ مائنڈ، فیونا نے عاجزانہ سے لہجے میں کہا۔ ایزل کو وہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی، وجہ اس کا بولڈ ڈریسنگ سینس تھا، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شامیر حامی بھر چکا تھا۔ لے جاؤ، مگر خیال اس میں جان بستی ہے۔ شامیر کی نگاہیں ایزل پر، ان بولتی نگاہوں کا کچھ انکہا پیغام ایزل سمجھ نہ پائی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر صرف آنکھوں سے۔ وہ الجھا ہوا سا شخص، اس کی پراسرار سی حیرت انگیز نگاہیں ہر بار کی طرح ایزل جاوید اختر کو تجسس و حیرت میں ڈال گئیں۔ وہ بے چینی سے مڑتی اس خوبرو مرد کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ ایزل، کچھ لوگوں کی فیونا کے ساتھ بیٹھے اسے کافی وقت ہو چکا تھا، مگر فیونا نے اسے بور نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کا انگلش لب و لہجے میں اردو بولنا اور کچھ الفاظ غلط بولنا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے انکار کر گئی۔ تو آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی شامیر سے؟ ایزل نے تجسس سے پوچھا۔ جب اس کی بات سنتے ہی فیونا کھلکھلا اٹھی۔ اوہ کم آن ڈارلنگ، وہ ہنستی چلی گئی۔ ایزل کو اس کا یوں پاگلوں کی طرح ہنسنا عجیب لگا تھا۔ میری اس سے ملاقات صرف چند بار ہی ہوئی ہے، وہ بھی تب جب کوئی ضروری کام ہوتا ہے، اس نے کہتے ساتھ ہی سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں سے گلاس لگایا۔ ایزل چونکی۔ کیسا کام؟ وہ الجھن سے پوچھنے لگی۔ کچھ خاص کام ہے، بتا نہیں سکتی، سرپرائز ہے، فیونا نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ ایزل نے گردن موڑے شامیر کو دیکھا تو آنکھیں ایک پل کو بے یقینی سے پھیلی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ شاہانہ مرد کافی مہارت سے رباب کے ساتھ سٹیج پر ڈانس کرنے میں مگن تھا۔ ایزل کا دماغ سن سا ہو گیا، آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ شامیر کا ہر سٹیپ کسی ماہر ڈانسر کی طرح تھا اور رباب کسی کانچ کی گڑیا کی مانند اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میوزک کی بیٹ پر ان کے ہر ایک سٹیپ کے ساتھ شامیر اور رباب کے نام کا نعرہ بلند ہوا تھا۔ ایزل کو اپنا آپ انفٹ سا محسوس ہوا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتے تیزی سے وہاں سے نکلی۔ کون ہے؟ وہ واش روم میں بند اپنے چہرے پر ماسک سیٹ کر رہا تھا جب ایک دم سے واش روم کا دروازہ نوک ہوا۔ کیتھو نے غصے سے پوچھا۔ اسے جلدی سے نکلنا تھا، وقت بے حد کم تھا۔ اسے رباب نے سگنل بھی دے دیا تھا۔ Who the hell are you؟ وہ داڑا اور تیزی سے کہتے دروازہ کھلا۔ تم؟ کیتھو کے منہ سے حیرت سے ہی الفاظ نکلے تھے۔ نہیں، تیرا باپ، مقابل نے سرد لہجے میں کہتے دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ کیتھو نے تیزی سے اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر مقابل نے پھرتی سے کلا بازی کھاتے اس کی گردن کو ٹانگوں میں دبوچ لیا۔ گو ٹو ہیل! فرش پر کپ کپاتے کیتھو کے وجود کو دیکھتے مقابل نے ٹانگوں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھایا اور پھر اگلے ہی لمحے کسی ماہر فائٹر کی طرح اس کی گردن کو جھٹکے سے توڑا۔ کڑک کی زوردار آواز کے ساتھ ہی کیتھو کی آنکھوں کی پتلیاں باہر کو اگل پڑی۔ مقابل نے تاسف سے سر کو نفی میں جھٹکا اور پھر ایک دم سے کھڑا ہوا۔ واش روم میں ہے اس کی لاش، اٹھاؤ اسے۔ سرد پر فیلا لہجہ تھا جسے سنتے ہی موبائل کال کی دوسری جانب موجود وجود ٹھٹر سا گیا، جبکہ وہ اپنی بات کہتا ایک ناگوار سی نگاہ کیتھو کے مردہ وجود پر ڈالے لمحوں میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ Hey baby, you are so hot! ایزل دل برداشتہ ہوتے ہوٹل سے نکل آئی تھی۔ گاڑی میں جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ پچھلے ایریا میں موجود سوئمنگ پول کی طرف گئی۔ وہاں بیٹھے وہ بے آواز رو رہی تھی جب اپنے آس پاس سے اسے کچھ آواز سنائی دی۔ ایزل کا سانس خشک ہوا، وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی 4 لڑکوں کے ٹولے نے اسے آگے پیچھے سے گھیر لیا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے جانا ہے۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑا تھا، مگر اپنے خوف پر قابو پانے کی صحیح کرتے وہ ایک دم سے مضبوط لہجے میں بولی، ارے اکیلی کہاں جاؤ گی، ہم ہیں نا، آرام سے چھوڑائیں گے۔ ان میں سے ایک ایزل کے حجاب کو چھوتا بے باکی سے بولا تو باقی کے 4 نے بلند آواز میں کہکا لگایا، دیکھو میرے شوہر۔ یار چھوڑو شوہر کو، آج تمہیں ہم کمپنی دیں گے، شوہر کو بھول جاؤ گی تم۔ وہ کافی بے باکی سے کہکے لگاتے اپنے قدم ایزل کی طرف بڑھا رہے تھے، جبکہ وہ خوفزدہ سی ہوتے پیچھے کو قدم اٹھاتی دل ہی دل میں شامیر کو پکار رہی تھی۔ ان لڑکوں کو گندی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی دوبارہ سے اسے چھوتا، وہ تیزی سے بھاگنے کے انداز میں پلٹی جب ایک دم سے وہ پیچھے موجود سوئمنگ پول میں منہ کے بل گری تھی۔ وہ لڑکی ایزل کے اچانک گرنے پر ہڑبڑا اٹھے۔ ادھر شامیر بیگ
जो ईजल के पीछे ही बाहर निकला था। होटल की पिछली साइड बने पूल में कुछ गिरने की आवाज़ पर इसे ज़ोरदार आवाज़ में पुकारता उसकी तरफ आया। जब वह लड़के अपनी तरफ आता किसी को देख और शामिर की आवाज़ सुनते फुर्ती से दूसरी साइड से भागे। ईजल! शामिर वहाँ पहुँचा तो पानी में डूबती ईजल को देख उसका सांस रुक सा गया था। वो बिना सोचे समझे उसके पीछे ही पानी में कूदा। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली स्टोरीज़ भी सबसे पहले आप तक ही पहुँचें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। ईजल, ओपन योर आइज़। शामिर इसे पानी से बाहर लाए यूं ही घुटनों के बल फर्श पर बैठे पालों की तरह से उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा टपकने लगा जो होशो हवास से बेगाना थी। ईजल! शामिर ने बेकरारी से उसके चेहरे पर आते बालों को साइड किया और फिर तेज़ी से उसे बाहों में भरते वो गाड़ी की जानब बढ़ा। रुबाब बाहर निकली तो सामने का मंजर देख उसने गुस्से से जबड़े भींच लिए। अभी तक तो केतियो को इस लड़की को किडनैप कर लेना चाहिए था, मगर वो है कहाँ? वो बेचैनी से माथा मसलते मोबाइल फ़ोन पर केतियो को कॉल करने लगी। हाँ रिचर्ड, कहाँ मर गए हो तुम सब? और केतियो कहाँ है? मैम वो क्या, वो बोलो भी कुछ। रुबाब गुस्से की ज्यादती से चीख पड़ी थी जबकि रिचर्ड ने सामने पड़ी केतियो की खून आलूद शर्ट को देखा। सर गायब है मैम, और उनकी शर्ट जो उन्होंने पहनी हुई थी वो मुझे वॉशरूम में खून से भरी पड़ी मिली है। रिचर्ड की बात पर रुबाब को हैरत का झटका लगा। आंखें हथरटा फैली वो बेयकीनी से सर को नफ़ी में हिलाने लगी। उसने सांस भरते आंखों से ओझल होती शामिर बेग की गाड़ी को देखा और फिर जैसे उसका दिमाग माफ हो चुका था वो इसीलिए सीधा पैलेस लौटा। तमीना बेगम ने चाय पीते काटदार निगाह उस लड़की पर डाली। अपने बेटे के चेहरे पर उसके लिए फिक्र देख वो गुस्से से दांत पीसती सर तनफ्फुर से झटक गई। ईजल! शामिर ने बेहद नरमी से उसे बेड पर डाला और फिर उसका चेहरा टपकने लगा। ईजल के नीले पड़ते होंठों को देख शामिर ने उसे उठाए सीने से लगाया और फिर उसकी पुश्त को रब किया। ईजल के मुंह से हल्की सी आवाज़ के साथ पानी बाहर को निकला जिस पर वो खांसते हुए होश में लौटी। शामिर की जान में जान आई थी। उसने तेज़ी से उसे बेड पर डाला और फ़ौरन से टावल उठाए बेहद नरमी से उसके बालों को खुश्क करने लगा। ईजल यकटक उसे देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन बेदार हुआ तो उसे अपना पानी में गिरना याद आया। ठीक हो तुम? गंभीर बेकरार से लहजे में पूछे गए सवाल के बाद वो मुकाबल का दहकता लम्स पेशानी पर महसूस करती आंखें मूंद गई। बाहर क्यों निकली थी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसका लहजा बेकरारी समोई था। ईजल को चिढ़ सी हुई थी। इन नीली आंखों में बेचैनी देख वो पहलू बदलने लगी मगर कमर में लिपटे उसके हाथ ने उसकी कोशिश रद्द कर दी। तुम खुश थे अपनी मंगेतर के साथ तो मैं वहाँ क्या करती? ईजल ने सर्द लहजे में कहा और एक बार फिर से वही मंजर उसकी आंखों के सामने लहराया। यार सबने जिद की थी कि डांस करो, रूबी अच्छा डांस करती है, बस इसीलिए मुझे मजबूरन करना पड़ा। शामिर ने मुस्कुराते हुए उसके सुर्ख अंगारा हुए रुखसार को उंगली के पोरों से सहलाते कहा। ईजल का जेलस होना उसे बहुत भा रहा था। तो अब भी चले जाओ उसके पास। ईजल तड़क कर कहती उठने लगी जबकि शामिर ने फिर से उसकी कोशिश को नाकाम बनाया। पीछे हटो, मुझे चेंज करना है। वो निगाहें चुराती फुल नाराज़गी दिखा रही थी जबकि मुकाबल बिना सुने अपनी मनमानियों पर उतर रहा था। ईजल की हर कोशिश नाकाम करते वो इसे खुद में समेटता चला गया। आज आप ऑफिस नहीं गए? किचन समेटने के बाद वो ज़किया बेगम के डांटने पर रूम में चली गई जहाँ ये साल अभी तक रात वाले हुलिये में बैठा न्यूज़ सुन रहा था। आज नहीं जाना। उसने एक निगाह सफ़ीना पर डाले मुख्तसर कहा और फिर निगाहें टीवी पर जमा दी। मगर क्यों नहीं जाना? वो तेज़ी से उसकी तरफ आते सवाल गो हुई। वैसे ही। वो फिर से न्यूज़ में मगन मुख्तसर सा बोला जब सफ़ीना ने दांत पीसते रिमोट उससे लेते टीवी बंद कर दी। यार सफ़ीना, इधर दो, न्यूज़ चल रही थी। वो टीवी बंद होते ही मचल उठा। फ़ौरन छूटते वो रिमोट लेने की कोशिश करने लगा। बिल्कुल भी नहीं दूंगी ये रिमोट। सुबह शाम आपको बस एक ही काम है, ये न्यूज़ सुनना। इसीलिए नहीं जा रहे ना आप आज काम पर। ये साल के दिए मानने से मगरूर कर दिया था। वो बिना झिझके उससे लड़ती थी और अपनी हर बात उससे शेयर कर लेना भी सफ़ीना की आदत में शामिल हो चुका था। यार न्यूज़ तो मैं ऑफिस में भी सुन लेता हूँ और छुट्टी मैंने इसलिए करी है क्योंकि आज तुम्हारा चेकअप है, भूल गई। वो मुस्कुराते हुए अपने से 2 कदमों के फासले पर खड़ी सफ़ीना के पास हुआ और बेहद नरमी से उसकी पेशानी पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। मगर कोई अगर मगर नहीं, 1 महीने से मेरी बेटी ने तुम्हें तंग किए रखा है, अब डॉक्टर से मशवरा हो जाए। सफ़ीना चौंकी हैरत से उसे देखा। ये सच था कि ये साल अख्तर जब भी बोलता था वो बेटी ही मांगता था और अब तो उसके यकीन पर सफ़ीना कई बार हैरान भी हो जाती। अगर बेटा हुआ तो क्या उसे बाहर फेंक देंगे? सफ़ीना को तशवीश लाक हुई जिस पर वह हंसता चला गया। यार बेटा भी होगा, डोंट वरी, पहले मेरी बेटी को तो आ लेने दो। वो काफ़ी गहरे मगर बेबाक से लहजे में बोला तो सफ़ीना का चेहरा एकदम से शर्म से लाल पड़ गया। वो तेज़ी से बहाना बनाए हर बार की तरह रूम से निकल आई। ईजल बेटा,
طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ صبح کا ناشتہ خود سے رضا بیگ کے کمرے میں لائی تھی جب وہ اخبار ایک جانب رکھتے محبت سے پوچھتی۔ ایزل نے ہلکا سا مسکراتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اب ٹھیک ہوں انکل۔ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر ایک جانب بیٹھ گئی تھی۔ انکل نہیں، تم بھی شامل کی طرح مجھے ڈیڈ بولا کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ اوکے انکل۔ ایزل نے لبوں پر مسکراہٹ سمیٹے حامی بھری۔ پھر سے انکل۔ رضا نے اسے جان بوجھ کر گھورا اور لفظوں پر زور دیا۔ اوہ سوری ڈیڈ۔ ایزل نے فوراً سے پہلے اپنا جملہ درست کیا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد وہ کچن سے سیدھا اپنے روم میں آئی تھی۔ شامیر ضروری کام کا کہتے صبح جلدی ہی نکل گیا تھا۔ ایزل کے موبائل پر رنگ ٹون ہوئی، وہ چونکی۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتی، فون پر میسج ٹون بجی۔ ایزل نے میسیجز کھولے تو اسی نمبر سے میسج تھا۔ اگر شامیر بیگ کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتی ہو تو جلدی سے اس پتے پر آؤ، تمہارا خیر خواہ۔ 2 لائنوں کا میسج تھا جسے پڑھتے ہی ایزل کا وجود ساکت سا پڑ گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون کو میز پر رکھا اور پھر بہت سوچنے کے بعد وہ تیزی سے چادر خود پر اوڑھے فون لیے باہر نکلی۔ تم کب چھوڑ رہے ہو ایزل کو میر؟ وہ رباب کے ساتھ ایک روم میں تھا۔ رباب کل رات کو ناراض ہو کر ہوٹل چلی آئی تھی جسے اب شامیر منا رہا تھا۔ یار کچھ دن کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ یہ بتاؤ شادی کا کیا پلان ہے؟ شامیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رباب کا چہرہ ایک پل کو بدلا جسے شامیر نے بخوبی نوٹ کیا۔ شادی بھی کر لیں گے، ابھی مجھے کسی کام سے واپس جانا ہے، رباب نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے کہا، مگر شامیر بیگ کی شارپ نگاہوں سے اس کا ڈر چھپ نہ سکا تھا۔ اس بار تم واپس نہیں جاؤ گی رباب، شامیر نے مسکراتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا۔ تو رباب چونکی۔ کیا مطلب یہ کہ اس بار میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، شامیر نے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ تو رباب نے تیزی سے اس کی گردن کے گرد حصار باندھے سر اس کے سینے میں دیا۔ اوہ تو یہ ضروری میٹنگ تھی تمہاری مسٹر شامیر بیگ؟ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ سامنے کے منظر کو دیکھ ایزل کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ وہ اپنے آپ پر ضبط کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آئی تھی۔ شامیر ایزل کی موجودگی پر ایک دم سے رباب سے دور ہوا تھا۔ وہیں رباب اپنا پلان پورا ہونے پر معنی خیزی سے مسکرائی۔ صحیح کہا تھا سب نے، تم ایک نمبر کے گھٹیا منافق انسان ہو، تمہارے جتنا دوگلا اور کریکٹر لیس انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ضبط کی انتہاؤں کو چھوتی ایک دم سے داڑھی تھی۔ جس شخص نے اس کے اندر اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، آج وہی شخص سب سے بڑا منافق اور دوگلا انسان لگ رہا تھا۔ ارے پہلے بتا دیتے، صرف میرے جسم کی طلب ہے تمہیں، کیوں رچایا یہ محبت کا کھیل، گھٹیا انسان؟ وہ غصے سے چیختی اس کی گریبان کو تھام گئی۔ تم ہوتی کون ہو میرا کریکٹر جج کرنے والی؟ اشتعال میں ایزل کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے وہ تیش و غصے سے دھاڑا۔ ایزل کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑا تھا۔ وہ پرزور کوشش کرتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے لگی۔ تم کبھی نہیں بدل سکتے شامیر بیگ، میری غلط فہمی تھی، جو تم جیسے کریکٹر لیس انسان سے محبت کر بیٹھی۔ جو شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر رنگ رلیاں منائے، اس جیسے بد کردار شخص سے کس بات کی توقع؟ نفرت و حقارت سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتی وہ شامیر کے پیچھے کھڑی رباب کو دیکھ گرائی تھی۔ ہاں ہوں میں ایسا، میری زندگی میری مرضی، جس سے مرضی اور جتنے مرضی تعلق بناؤں، بیوی ہو بیوی بن کر رہو، اوقات مت بھولو اپنی۔ دانت پیستے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا۔ ایزل جاوید اختر کو لمحوں میں اس کی اوقات دکھا گیا تھا۔ چٹاخ! ایزل کا نازک ہاتھ ایک دم سے اٹھا، شامیر بیگ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ کمرے کی در و دیوار میں اس تھپڑ کی گونج کافی دیر تک گونجتی رہی تھی۔ رباب حیرت سے منہ کھولے ہکا بکا سی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی شامیر اور ایزل کو دیکھتی رہی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو شامیر بیگ کہ تمہارے جیسے بد کردار زانی کو کوئی پاکیزہ رشتہ ملے۔ آج میں ایزل جاوید اختر پورے ہوش و حواس میں تم سے اپنا ہر تعلق ابھی اور اسی وقت توڑتی ہوں۔ اس کے لفظوں میں شعلے برپا تھے، جیسے وہ اپنے کہے کو پورا کرے گی۔ شامیر کا چہرہ ایک پل کو سرد سا ہوا۔ ایزل کی آنکھوں میں سے اپنے لیے آج پہلے سے بھی زیادہ اور نہ ختم ہونے والی نفرت دکھی تھی۔ وہ لب مضبوطی سے پیوس کرتے کرب سے آنکھیں میچ اپنے آپ سے دور جاتی ایزل کو محسوس کرتا رہ گیا تھا۔ جی تو میرے پیارے لسنرز، رباب کا کردار یہیں تک تھا۔ میں آپ سب کو بتا دوں کہ شاید آپ لوگ بھول چکے ہیں کہ شامیر بیگ بہت پہلے ہی رباب کی اصلیت سے واقف تھا، اور اب آگے کیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور کیا آپ سب کو یاد تھا کہ رباب کی اصلیت سے شامیر جو ہے وہ پہلے سے واقف ہے؟ میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کریں اور چلتے ہیں آگے سٹوری کی طرف۔ 5 سال کے بعد۔ ہے ویر آر یو گو؟ واٹ ہیپن؟ اپنے نام کی پکار پر اس کی نیلی آنکھوں میں ناگواری دھر آئی۔ وہ سرخ ہونٹوں کو موڑے غصے سے مڑا اور خود کو دیکھتی لونا کو گھورتے وائب روج کاتے استفسار کرنے لگا۔ آج میری برتھ ڈے ہے تو تم میرے ساتھ نہیں چلو گے میرے گھر؟ لونا کی آنکھوں میں چمک ابھری۔
اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کے رکنے اور پھر بات سننے پر وہ بے تحاشا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سوری بٹ مجھے آج جلدی گھر جانا ہے، اس نے تیزی سے انکار کرتے ماتھے پر بکھرے اپنے بورے بالوں کو پیچھے کیا۔ اوہ ویر پلیز صرف تھوڑی دیر دیکھو، میں نے موم سے پرامس کیا ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ گے، لونا نے اداسی سے منہ پھلائے کہا، جس کی پرواہ شاویر کو بالکل بھی نہیں تھی۔ میری موم گھر اکیلی ہے لونا، اینڈ آئی ہیو ٹو گو۔ اب کی بار سنجیدگی سے بولا وہ لمبے لمبے قدم اٹھائے، وہ اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ قدموں کی تیز چاپ کے ساتھ ہی اسے اندر داخل ہوتا دیکھ وہ غصے جھنجھلاہٹ سے تیز لہجے میں گویا ہوئے۔ اور کون سا وقت ہوتا ہے گھر آنے کا؟ اس نے الٹا ان کے قریب ہوتے سوال پوچھا، جس پر رضا بگڑے دانت پیستے وہ غصے سے اسے گھورنے لگے۔ بہت ہو گیا میر، چھوڑو یہ بیجا کی ضد، شادی کر لو، اپنا گھر بساؤ تاکہ مجھے سکون ملے۔ کچھ تاعمر تم نے سکون نہیں دیا، اب تو کچھ خیال کر لو۔ ان کا لہجہ بے بسی سموئے تھا، جبکہ ان کی بات پر مقابل کھڑے اس شاہانہ مرد کی آنکھوں میں سرخی تیری۔ شادی ایک بار ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں میں کر چکا ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو کہاں ہے تمہاری بیوی؟ خدا کے لیے نکل آؤ اس وہم سے، ایزل جا چکی ہے تمہیں چھوڑ کر، وہ اب کبھی مڑ کر نہیں آئے گی۔ صبر کے ساتھ ساتھ ان کا ضبط بھی ٹوٹا تھا آج۔ وہ اس قدر اونچے لہجے میں داڑے کہ پیلس کی در و دیوار سے ٹکراتی ان کی بلند آواز کئی لمحوں تک گونجتی رہی۔ شامیر بے حس و حرکت کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں۔ وہ چھوڑ کر نہیں گئی ڈیڈ، وہ سرد ٹھٹرا دینے والے لہجے میں بولا تھا۔ آج 5 سال بعد اس کے لبوں سے ایزل کا ذکر ہوا تھا، اور لہجہ اس قدر صفاق و سرد تھا کہ اس کا باپ بھی ایک پل کو ساکت سا رہ گیا۔ میں نے اسے جانے دیا اس لیے وہ گئی، وگرنہ وہ مجھ سے 5 سال تو کیا 5 منٹ بھی دور نہ ہو پاتی۔ اس کا لہجہ چٹانوں کی طرح مضبوط تھا۔ رضا حیرت سے ساکت سے اسے دیکھتے رہ کے، تیاریاں شروع کر لیں، بہت جلد آپ کی بہو ہمیشہ کے لیے واپس آنے والی۔ رضا کو ساکت دیکھ شامیر نے پیار سے ان کے گال کو تھپکتے کہا، اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ بیگ صوفے پر رکھتا کچن میں چلا آیا، جہاں اس کی موم برتن واش کر رہی تھی۔ ویر نے انہیں پیچھے سے اپنے ننھے ہاتھوں سے حق کرتے سلام کیا، وہیں اس کا چھوٹا سا حصار اپنے گرد محسوس کرتے ایزل کے ہاتھ تھم سے گئے۔ حسین لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ واش کیے اور پھر اس کے سلام کا جواب دیتی وہ ذرا سی جھکی اور اپنے بیٹے کو باہوں میں بھرتے سینے سے لگایا۔ ہاؤ آر یو؟ اس کے سرخ گالوں پر بوسہ دیتی وہ محبت سے ہر بار کی طرح پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم آلویز گڈ موم۔ شاویر نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو اس کی گردن میں حمائل کرتے نرم لہجے میں کہا، جس پر ایزل کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آج لونا کی برتھ ڈے تھی، آپ گئے نہیں؟ ایزل اسے گود میں بھرے کچن سے نکلتے اس سے سوال گو ہوئی۔ موم وہ اب میری لسٹ میں نہیں رہی، اینڈ یو نو جب میں کسی سے فرینڈ شپ ختم کرتا ہوں تو دوبارہ فرینڈ شپ نہیں کرتا۔ اپنی سوچ کے مطابق وہ اپنی فیلنگز ایزل سے شیئر کر رہا تھا، اور وہ پوری طرح سے متوجہ اپنے جان سے عزیز بیٹے کو سن رہی تھی۔ کیا وہ صرف فرینڈ تھی؟ اسے صوفے پر بٹھائے ایزل اس کے پاس ہی بیٹھی، اپنے نیلی آنکھوں والے حسین شہزادے کے بالوں کو بکھیرتی وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ شاویر نے سنجیدگی سے اپنی موم کو دیکھا اور پھر گہری سانس فضا کے سپورٹ کی۔ ناٹ ایٹ آل، وہ بالکل مدھم آواز میں زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کیا؟ پھر سے کہو۔ ایزل اس کی منمناہٹ سنتی آنکھیں چھوٹی کیے پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے شوز بھی اتار رہی تھی۔ موم آپ جانتی ہیں مجھے گرل فرینڈ بنانا بالکل پسند۔ وہ چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے ڈٹھائی سے جھوٹ بول گیا۔ ایزل نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر کہیں سے بھی جھوٹ کا شعبہ تک نہیں۔ اسے شامیر کا گمان ہوا۔ وہ ایک دم سے چونکی، سر جھٹکتے اپنی اندرونی کیفیت پسے پردہ ڈال وہ شاویر کے شوز اتار نیچے رکھتی اب پوری طرح سے شاویر کی جانب متوجہ تھی۔ ویر میری جان آپ فریش ہو جاؤ، پھر آج مسٹر حامد کے پاس بھی جانا ہے۔ اس کے سرخ و سفید خوبصورت معصوم چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے وہ بے حد محبت سے بولی، جس پر شاویر نے منہ بزورا۔ موم کیا ہم کل جا سکتے ہیں؟ کچن میں جاتی ایزل کی پشت کو دیکھتا وہ ایک آخری کوشش کرنے لگا۔ نو ویر اٹس ارجنٹ، ایزل نے ذرا سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ بے بسی سے گردن لٹکائے مردہ قدموں سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ اسے بول دے میں کسی صورت اس کے ساتھ نہیں جانے والا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے بیچ میں مت لایا کرو، وہ سامنے بیٹھا ہے، ہمت ہے تو جاؤ اس کے منہ پر اسے انکار کرو۔ سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے حمزہ غصے سے مڑا اور پیچھے کھڑے روحان کو دیکھتے باہر بیٹھے شامیر کی طرف اشارہ کیا۔ روحان نے نفرت بھری غسیلی نگاہوں سے حمزہ کی چوڑی پشت کو گھورا اور پھر دائیں جانب پڑے میز پر رکھے واز کو اٹھائے وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھائے باہر نکلا۔ کیا؟
وہ جو ہی صوفے کے پیچھے پہنچا، شامیر بیگ آنکھوں میں اکتاہٹ بھی زارگی سموئے مڑا۔ اس کے ہاتھ میں موجود واس کو دیکھ شامیر نے ذرا سرد آواز میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ واس بہت پیارا ہے۔ پسینے سے شراب بوش چہرے کے ساتھ اس نیلی آنکھوں والے مرد کو دیکھ وہ بات سرے سے بدل گیا۔ حمزہ جو ایک پل کو رکا روحان کو دیکھ رہا تھا، اب سر کو تعصب میں نفی میں ہلائے دوبارہ سے پیکنگ شروع کر دی۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ میر، اس پر تم اور حمزہ چلے جاؤ۔ حمزہ جو ہی روحان کا سامان پیک کیے ہال میں آیا، شامیر بنا وقت ضائع کیے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جس پر روحان نے مرتے کیا نہ کرتے کی مصادق کے تحت بلی تھیلے سے باہر نکالی۔ اور وہ کس لیے؟ اس کی بات سنتے شامیر کے شفاف ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ کھردرے لہجے میں پوچھتا اپنے باری قدم اس کی طرف اٹھانے لگا۔ روحان کی زبان کو ایک دم سے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ بولنے کی کوشش کے باوجود بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ تم آگے مت آؤ، میں بتاتا ہوں۔ سانس سینے میں اٹکنے سے پہلے اس نے بمشکل سے یہ کلمات ادا کی، جس پر حمزہ ناگواری سے سر جھٹکتا روم سے ہی نکل گیا، جبکہ شامیر نے قدم وہیں روکے۔ اب بتاؤ۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ چند قدموں کے فاصلے پر رکا، اپنے آپ پر کڑا ضبط کر رہا تھا۔ وہ تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا لاسٹ منتھ چل رہا ہے۔ لہجے میں لاچارگی سموئے کہا گیا جملہ شامیر کے ماتھے پر مزید بل نمایاں کر گیا۔ کیوں؟ پچھلی دفعہ کیا ساتھ تھے تم؟ اپنی بوری شیو کو کھجاتے اس نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ روحان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ریاضی کے استاد کے سامنے کھڑا ہو اور فارمولہ غلط ہونے پر کوئی کارگر بہانہ بھی نہیں مل پا رہا ہو۔ نہیں، مگر اس بار اگر اب کوئی فضول کی حرکت کی نا تو میری بھابھی دوبارہ ماں بننے سے پہلے بیوہ لازمی ہو جائے گی۔ اب تجھ پر ہے، تو باپ بننا چاہتا ہے یا بیوی کا مردہ شوہر؟ لاپرواہی سے کہتا شامیر لمحوں میں کمرے سے نکلا۔ روحان مردہ قدموں سے بحال کمرے سے شامیر کے پیچھے ہی نکلا۔ السلام علیکم مسٹر حامد۔ وعلیکم السلام، آئیے مسز بیگ۔ دروازہ کھولے وہ چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے بولے، سر آج میری لیٹ نائٹ ڈیوٹی ہے، تو کیا آپ ویر کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے؟ ایزل نے اپنے ہاتھ میں موجود شاویر کے ننھے ہاتھ کو مضبوطی سے دبائے آج سے پوچھا۔ مسٹر حامد نے گہری نگاہ شرارتی بچے پر ڈالی۔ اگر ایزل خود سے نہ کہتی تو مسٹر حامد کبھی بھی شاویر کو رکھنے کی حامی نہ برتے۔ آپ اطمینان سے جائیں مسز بیگ، میں خیال رکھوں گا شاویر۔ شاویر کے لال ٹماٹر گالوں کو کھینچتے وہ مدھم سا مسکرائے، جس پر شاویر نے ناگواری سے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائے ان کے ہاتھ کو دور چٹکا۔ ایک تو اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے۔ شاویر مسٹر حامد کے پیچھے سے ہوتا ان کے گھر کے اندر جا چکا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی چھوٹی سی پشت کو دیکھتے ایزل سے بولے۔ ایزل نے شرمندگی سے معذرت کرتے انہیں خیال رکھنے کا کہا اور پھر شکریہ ادا کرتی وہ ہوٹل کے لیے نکلی۔ شاویر کچھ کھاؤ گے تم؟ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے جبکہ شاویر اپنی کاپی پر کچھ بنا رہا تھا۔ اس کے معصومانہ نقوش میں گلی سنجیدگی دیکھ وہ زیر لب مسکائے۔ نتھنگ، ویر نے منہ بصورے انکار کیا۔ اوکے، ایز یو وش۔ مسٹر حامد اب دوبارہ سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے ایزل کے ہمسائے اور اچھے دوست رہے تھے۔ بیوی کی وفات پانے کے بعد وہ اکیلے رہتے تھے۔ اپنی نئی زندگی شروع کرنے میں مسٹر حامد کا کافی سپورٹ ملا تھا ایزل کو۔ اس کے بعد شاویر کی پیدائش اور کام کاج، سبھی کام صرف ان کی مدد کی وجہ سے ممکن ہو پائے تھے۔ پورے علاقے میں صرف مسٹر حامد واحد شخص تھے جن کے پاس ایزل آرام سے شاویر کو چھوڑ اپنی ڈیوٹی پر جا سکتی تھی۔ مسٹر حامد، اس کی نیلی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ اس نے جلدی سے نوٹ بک اور کلرز بیگ میں رکھے انہیں مخاطب کیا۔ یس شاویر، کچھ چاہیے؟ مسٹر حامد نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ یس، مجھے برگر کھانا ہے، پلیز آپ بنا سکتے ہیں میرے لیے؟ آنکھیں مٹکاتے وہ نہایت شریف صورت بنائے بولا۔ مسٹر حامد نے وقت دیکھا، شام کے 7:30 بج رہے تھے، مگر باہر موسم کافی سرد تھا اور رات کا سا سما باندھ رہا تھا۔ اوکے بیٹا، ابھی لو۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھے، اس کے بورے بالوں کو بکھیرتے وہ تیزی سے کچن میں گئے۔ شاویر دبے قدموں سے جگہ سے اٹھا، ایک نگاہ مسٹر حامد پر ڈالی جو سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے اپنا بیگ کاندھوں پر ڈالے دبے قدموں سے دروازہ کھول گھر سے باہر نکل گئے۔ جی تو میرے پیارے لسنرز، ابھی تک کی ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، اور شاویر کی انٹری سٹوری میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں آگے سٹوری کی طرف۔ تم یوں بنا بتائے کہیں نہیں جا سکتے میجر۔ اٹس مائی آرڈر ٹو یو دیٹ یو ول کم بیک ہوم ایز سون ایز پاسبل۔ موبائل فون کی دوسری طرف سے آتی کرنل شیر خان کی باری مردانہ آواز پر مقابل کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ اس نے ایک تیز حتی حد نگاہ ویران سڑک پر ڈالی اور گاڑی کی سپیڈ قدرے نارمل کیے موبائل کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ سوری ٹو سے سر، میں پچھلے 8 سال سے مسلسل آن ڈیوٹی، اور اس وقت میری ڈیوٹی سے زیادہ میرے اپنوں کو میری ضرورت ہے،
اور میرے خیال سے میں نے آپ کو کل رات ہی اپنا لیو لیٹر بھیج دیا تھا، تو اب کیا آبجیکشن ہے؟ اس کی نیلی نگاہوں میں بے حد اچانک سے امڑ آنے والی ناگواری نے اس کے حسین چہرے کو مزید پرکشش بنایا۔ جو بھی ہو، تم ابھی واپس آؤ، اٹس مائی آرڈر۔ کرنل شیر خان نے ضدی لہجے میں اپنے الفاظ دہرائے، جس پر مقابل کی آنکھوں میں شوخی ابھری، وہی پراسرار سی چمک تھی جسے دنیا سے الگ منفرد بنایا کرتی تھی۔ میں آرڈر دینے کا عادی ہوں، سننے کا نہیں۔ شامیر بیگ، اس نے حتی الامکان طور پر لہجے میں ناگواری سمیٹی تھی، جسے محسوس کرتی شیر خان کا چہرہ غصے سے انگارہ ہو رہا تھا۔ شامیر بیگ ہوں میں لوگوں کو آرڈر دیتا ہوں، کسی کے آرڈر لیتا نہیں، اور جہاں بات ضد کی ہے تو اگر میں ضد پر آ جاؤں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، تو آپ تو پھر خیر۔ اس نے دل جلا دینے والے انداز میں کہتے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف میجر۔ شیر خان دھاڑا تھا، جس کی پرواہ شامیر بیگ کو تو سرے سے نہیں تھی۔ مجھ سے بحث کرنے سے بہتر ہوتا کہ آپ اپنے سینئر سے میری بابت مکمل تفصیل معلوم کر لیتے، تو آپ کو اتنی زحمت نہ ہو۔ میں راستے میں ہوں، ٹیک کیئر۔ سرد سپاٹ لہجے میں کہتے اس نے ایک دم سے کال کٹ کرتے فون ڈیش بورڈ پر پٹکا۔ اس نے سر جھٹکتے نگاہیں سامنے سڑک کی جانب کی، جب ایک دم سے کوئی چھوٹی سی چیز آندھی طوفان کی طرح بھاگتی اس کی گاڑی کے عین سامنے آئی۔ شامیر خوف زدہ سا ہوا، اس نے تیزی سے بریک پر پیر رکھتے بریک لگائی، گاڑی زوردار جھٹکے سے رکی۔ شامیر کا سر سٹیئرنگ سے ٹکرایا، وحشت زدہ سا ہوتے اپنے سر کو تھامے وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ آر یو اوکے؟ ٹھنڈ کے سبب اس کا سفید چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے تیز تیز سانس بھرتے سامنے پڑے گٹلی نما وجود کو دیکھ مدھم سے لہجے میں پوچھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی عورت ہو جو اچانک سے راستہ بدلنے کی کوشش میں اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ ویسے بھی سوئٹزرلینڈ میں پہاڑی علاقے کے سبب ایسا ہونا عام سی بات۔ کیا آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی مسٹر ہینڈسم؟ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ ایک دم سے کھڑا ہوتے شامیر بیگ کو گھورتے بولا۔ شامیر نے حیرت سے آنکھیں چھوٹی کیے اس چھوٹے سے نمونے کو سرتا پیر دیکھا اور پھر ہاتھ سینے پر باندھے اس چھوٹے پیکٹ کا بھرپور جائزہ لیا۔ اگر گاڑی چلانا نہ آتی تو تم بچ نہ پاتے پاٹ۔ اپنے جیسے دکھتے اس چھوٹے سے نمونے کو کافی اشتیاق سے دیکھتا وہ گہرا مسکرایا تو اس کی گالوں میں ابھرتے وہ حسین گڑے مزید حسین لگے۔ ایکسکیوز می، ڈونٹ کال می پارٹنر۔ وہ نیلی حسین آنکھوں میں ناگواری سموئے، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا شامیر کی گاڑی کی جانب بڑھا۔ شامیر پوری طرح سے گھوما اور سرتا پیر اس چھوٹے کا جائزہ لیا۔ آج پہلی بار اس نے کسی کو پارٹنر کہا تھا، اور وہ بھی ایک بچے کو جو اس کے دیے خطاب کو بری طرح سے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ ہے تم میری گاڑی میں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ شاویر کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ شامیر ہوش کی دنیا میں لوٹا، تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی۔ وہ چھوٹا سا دکھنے والا بڑا دھماکہ بڑی دیدہ دلیری سے اس کی گاڑی میں بیٹھا، بڑے مزے سے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی چھوٹی سی ٹانگ کو دوسری کے اوپر چڑھائے بیٹھا تھا۔ شامیر کے ماتھے پر بل ابھرے، وہ اسے کاپی کر رہا تھا۔ وہ دانت پیستا ڈرائیونگ سیٹ پر گیا۔ ہے تم میری گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے؟ شامیر نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے کہا، جس پر مقابل بیٹھے سرخ و سفید شہزادے کے گالوں میں ابھرتے ڈمپلز کو دیکھ ایک پل کو شامیر ساکت سا رہ گیا۔ مگر میں تو پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی حسین نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے وہ ایک دم سے مسکرایا تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے دو دانت نمایاں ہوئے۔ سرخ و سفید رنگت، حسین تیکھے نقوش، گالوں میں ابھرتے وہی قاتل ڈمپل، اوپر سے اسی کے جیسے دکھتے وہ موتیوں سے دو دانت۔ شامیر کو لگا جیسے اس کا بچپن اس کے سامنے آن کھڑا ہوا ہو۔ دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑی تھی۔ وہ پہلی بار بے ربط ہوا، زبان سے ادا ہوتے الفاظ وہ دوبارہ سے بھیگے۔ اپنے لرزتے ہاتھ آگے بڑھا اس نے ننھی سی جان کے گرد سیٹ بیلٹ باندھا جو یکٹک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واٹ ہیپن؟ اپنا سیٹ بیلٹ باندھتے شامیر نے آئی برو چکائے، خود کو گھورتے چھوٹے سے نمونے کو دیکھ پوچھا، یو آر لکنگ لائک می۔ شاویر نے اپنی سوچ کے مطابق اس کے حسین نقوش کو جانچتے کہا۔ وہ حقیقتاً پہلی بار اپنے سامنے اپنا ہم شکل دیکھ چونکا تھا۔ اس کا ذہن کافی شارپ تھا، وہ چیزوں کو لمحوں میں آبزرو کر لیتا تھا۔ نو پارٹنر، میں نہیں، تم میرے جیسے دکھتے ہو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ گہری سانس بھرتے وہ کئی سالوں بعد آج کھل کر مسکرایا، اس ننھی سی آفت کی تصحیح کر رہا تھا۔ نو وے، شاویر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں کسی کو کاپی نہیں کرتا، بلکہ دوسرے مجھے کاپی کرتے، جیسے کہ آپ۔ شامیر کی کہی بات پر وہ ہتھے سے اکڑا، تیزی سے بولا۔ شامیر لاجواب سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ خاص تھا اس میں، مگر کیا وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ کہاں ڈراپ کروں؟ اس نے بات کو مزید نہ بڑھاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ شاویر کی نگاہیں بیک مرر سے دکھتے مسٹر حامد پر تھی جو اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک جنون خیز چمک تھی۔ نیئر دی کیفے، اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ وہ
وہ ڈائریکٹ اپنی موم کا پتہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے شامیر کے سامنے آدھی بات گول کر گیا۔ وہاں کیوں؟ شامیر نے چونکتے ہوئے اسے دیکھ پوچھا۔ بیکاز مجھے وہاں کچھ کام ہے۔ وہ جھوٹ بولنے میں ماہر تھا، اب بھی اپنے سامنے بیٹھے اپنے ہی باپ سے وہ کمال مہارت سے جھوٹ بول گیا۔ شامیر کو کچھ کھٹکا مگر وہ اگنور کر گیا۔ تمہارے موم ڈیڈ کو پتہ ہے کہ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گاڑی پہاڑی کے بیچ سے گزرتی اس کو شادہ سڑک پر ڈالتے پوچھا۔ یس، وہ جانتے ہیں۔ اپنے پیر جلاتے اس نے تیزی سے کہا۔ منہ ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل فون رنگ ہوا، جسے فوراً سے شاویر تھام گیا۔ واؤ! سامنے ہی خوبصورت سی 4 سالہ بچی کی تصویر تھی، جسے دیکھتے ہی وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولا۔ شامیر نے اس کی حرکت اور چہرے کو دیکھا اور پھر تیزی سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا۔ یس پری، چاچو کی جان، چاچو ول کم بیک سون۔ وہ بہت میٹھی لہجے میں اس بچی سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے کال کٹ کی اور موبائل اس بار اپنی جیب میں رکھا۔ شی از ٹو مچ کیوٹ۔ شاویر کی چہکتی آواز سن شامیر نے جھٹکے سے سر موڑے، اسے گھورا جس کے چہرے کے تاثرات کافی خوشنما تھے۔ یس شی از، یو کین کال ہر سسٹر۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اسے آفر کی، جو کہ شاویر کو بالکل بھی نہیں بھائی۔ ناٹ ایٹ آل مسٹر ہینڈسم، وہ اب کی بار کھرترے لہجے میں کہتا ہے۔ پوری طرح سے شامیر کی جانب مڑ گیا تھا۔ شامیر کافی حیران تھا، اس بچے کے تاثرات کافی حیران کن تھے۔ اتنی سی عمر میں بھی وہ اپنے لہجے، اپنی باتوں اور اپنے چہرے سے سامنے موجود شخص کو کافی اچھے سے ڈیل کرتا تھا۔ تو پھر دوست بنا لو، شامیر نے ایک اور آفر پیش کی، حالانکہ یہ اس کی عادت کے برخلاف تھا۔ پری اس کی لاڈلی تھی، وہ کسی بھی لڑکے کو اس کے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ دوستی تو دور کی بات تھی، مگر یہاں وہ خود سے شاویر کو دوستی کی آفر کر رہا تھا۔ یقیناً اگر روحان سن لیتا کہ شامیر بیگ اس کی بیٹی اپنی لاڈلی چہیتی بھتیجی کی دوستی کروا رہا تھا تو اسے ہارٹ اٹیک ضرور ہو جاتا۔ I don't make a girl like a usual friend. I find a girlfriend like her. شاویر بیگ کے کہے الفاظ پر شامیر بیگ ایک دم سے چونکا۔ اس نے تیزی سے گاڑی کو بریک لگایا، جھٹکے سے رکی۔ Are you gonna mad؟ شامیر کا چہرہ غصے اور ضبط سے لال ہو چکا تھا۔ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو وہ اب تک اس کی اچھی خاصی کلاس لگا چکا ہوتا، مگر یہاں بات اس جیسے دکھتے اس چھوٹے پیکٹ کی تھی جس نے اسے کافی انٹرٹین کیا تھا۔ Not at all، شاویر نے کندھے اچکائے کمال مہارت سے کہتا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھ سینے پر باندھ بیٹھ گیا۔ شامیر نے غصے سے دانت پیستے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی۔ وہ اب جلد از جلد اس آفت سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ بس یہیں روک دے مسٹر ہینڈسم، شاویر نے کیفی دیکھ تیزی سے کہا، جس پر شامیر نے گاڑی روک دی۔ نیکسٹ ٹائم مجھے میری جی ایف کا نمبر دے دینا، اوکے؟ وہ بیگ کاندھوں پر ڈالتا گاڑی سے اترنے سے پہلے اسے یاد دہانی کروا گیا۔ شامیر نے غصے سے دانت پیسے اس سے پہلے کہ وہ اس چھوٹے کو کچھ کہتا، وہ ایک پل میں ساکت سا رہ گیا۔ جب وہ چھوٹا سا نیلی آنکھوں والا شہزادہ اس کی جانب بڑھا اور تیزی سے اس کے گال پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہونٹ رکھتے اسے تھینک یو کہتا، وہ گاڑی سے اتر گیا۔ اس کا لمس، اس کی بینی سی مہک جیسے شامیر بیگ کے اعصاب جھنجھوڑ کے رکھ دیے تھے۔ وہ نرم گرم لبوں کا لمس، وہی جان لیوا سانسوں کا معطر کرتی خوشبو اسے ماضی میں کھینچ گئی تھی، بہت پہلے۔ وہی خوشبو، وہی لمس، وہی جادو۔ اس نے تیزی سے اپنی پانی بھری نیلی نگاہوں کو کھولے آگے پیچھے دیکھا۔ وہ یکلخت گاڑی سے باہر نکلا۔ بلو اوور کوٹ میں ملبوس وہ چھوٹا سا شہزادہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا گیا۔ شامیر نے لرزتی انگلیوں سے اپنے گال کو چھوا جہاں ابھی تک اس کا لمس تازہ تھا۔ سینا، تم پلیز سنبھال لینا سب کچھ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ اپنے کندھوں پر بیگ ڈالتے ایزل نے ایک متفکر نگاہ کیفے پر ڈالتے اجلت میں سینا سے کہا۔ فیسٹیول کے سبب کیفے میں رش پہلے کے سبب زیادہ تھا، اسی لیے ایزل کو نائٹ شفٹنگ بھی کرنا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مسٹر حامد کی کال آئی تھی کہ شاویر نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ایزل بے حد پریشان اب جلد از جلد اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی تھی۔ ڈونٹ وری ایزل، ویر ٹھیک ہوگا۔ سینا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایزل کو تسلی دی، جس کی حسین آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ گردن میں ابری رگیں سانس روکنے کے سبب سمٹی ہوئی تھی۔ ایک خوف تھا اس کے دل میں، وہ تو ایک لمحہ بھی اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ پاتی تھی، اور اب یہاں وہ جانے کہاں تھا، کس حال میں تھا۔ مام! ایزل نے سینا کو دیکھ سر کو ہاں میں جنبش دی، جب ایک دم سے شاویر کی آواز اسے اپنی پشت پر سنائی دی۔ ایزل کو لگا جیسے کسی نے اس میں نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ آنکھیں پھیلائے خوف سے کپ کپاتی ایک دم سے مڑی تو وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ سجائے ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ ایزل لمحوں میں دیوانہ وار اس کی طرف لپکی، اس کے چہرے کو چومتی وہ اسے خود میں بینچ گئی۔ شاویر نے اپنے ننھے ہاتھوں کا حصار ایزل کی اطراف بنایا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ کہاں تھے تم ویر؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، اگر کچھ ہو جاتا تمہیں۔
वो मुसलसल आंसू बहाती उसके नकूश को चूमती तड़पते हुए पूछ रही थी। शावीर ने एक निगाह सहना पर डाली, जिसने उसके देखने पर कंधे उचकाए। मॉम, आप अपना प्रॉमिस भूल गई। आपने कहा था अब आप नहीं रोओगी। सी, यू आर वीपिंग। अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ करता वो किसी समझदार इंसान की तरह बोला। इज़ल न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। तुम कैसे आई यहाँ? मिस्टर हामिद कब से ढूंढ रहे हैं। इसे गोद में भरती इज़ल एक तरफ सोफे पर ले जाते इसे गोद में ही बिठाते पूछने लगी। मिस्टर हामिद के जिक्र पर शावीर का मुंह बिगड़ा। आई डोंट लाइक हिम मॉम, ही इज ट्राइंग टू फ्लर्टिंग विद यू। इसने नागवारी से अपना सर झटकते अपनी नापसंदीदगी इज़ल पर जाहिर की, जिसे सुन इज़ल हक्का बक्का सी रह गई, जबकि शावीर के लिए जूस लाती सहना एकदम से मुस्कुराई। सहना, इज़ल ने गर्दन मोड़े सहना को वार्न किया, जो हंस हंस कर बहाल हो चुकी। सी, मैंने कहा था कि वो बुढ़ा शख्स तुम पर लाइन मारता है। देख लो, शावीर ऑल्सो नोटिस दैट। सहना ने कंधे उचकाते कहा। इज़ल ने गहरी सांस भरते सर को तासुफ से नफ़ी में हिला दिया। आई नीड योर आंसर वीर। व्हाट मॉम? शावीर ने ज़ाहिर अनजान बनते अपनी नीली शरीर आंखों में हैरत समेटते कहा। इज़ल ने आंखें छोटी किए अपने 2 फुट के धमाके को घूरा। किसके साथ आया आप? इज़ल ने फिर से सवाल दोहराया। मिस्टर हैंडसम ड्रॉप मी हियर। जूस का गिलास होंठों से लगाने से पहले वो उजलत में कहता अब जूस की सिप लेने लगा। मिस्टर हैंडसम? इज़ल ने चौंकते हुए इस नाम को दोहराया। शावीर के मुंह से आज पहली बार वो किसी के लिए ऐसा नाम सुन रही थी। चौंकना तो मामूली था। और कौन है ये मिस्टर हैंडसम? डिड आई नो हिम? इज़ल ने जूस का गिलास उसके हाथ से लेते पूछा और साथ ही साथ टिश्यू से उसके सुर्ख छोटे छोटे होंठों को साफ किया। शामीर का सोचते ही शावीर के गालों पर टिम्पल उभरे। नो, यू डोंट नो हिम, बट सून ही विल कम बैक, देन आई विल मेट यू विद हिम। शावीर ने इज़ल को देखती समझदारी से कहा, जबकि इज़ल का चेहरा अब काफ़ी स्पॉट हुआ था। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप किसी भी अनजान के साथ नहीं जाओगे। तुम बात क्यों नहीं मानते शावीर? इज़ल ने उसकी बाजू को थामे थके से लहजे में कहा। वो सच में थक चुकी थी। अब अपने बेटे पर कभी उसने शामीर का साया तक नहीं पड़ने दिया था, मगर वो हूबहू अपने बाप जैसा था। इसे देख ये कहना गलत था कि वो शामीर बेग से कभी ना मिला हो। मॉम, मैं किसी अनजान के साथ कहीं नहीं गया, बल्कि मैं आया हूँ। शावीर ने फ़ौरन से जवाब पेश किया, जिसे सुनते एक पल को इज़ल को चुप सी लग गई। वो साकत निगाहों से उसे देखती रह गई, जो अपने बाप की तरह किसी को भी बातों में जीतने नहीं देता था। चाहे तुम आए हो, मगर आइंदा तुम स्ट्रेंजर के साथ बात भी नहीं करो। इज़ इट क्लियर? दो टूक अंदाज में कहती इज़ल ने बात ही ख़त्म की। ओके मॉम, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। शावीर ने अच्छे बच्चों की तरह हामी भरी, जिस पर इज़ल को कुछ सुकून हो। आप यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर तक काम फिनिश कर, फिर हम घर चलेंगे। ओके? मोहब्बत से अपने जान अजीज़ बेटे के सुर्ख गालों पर बोसा देती वो मोहब्बत से कहती जगह से उठी। कहाँ था तू? कब से तेरा वेट कर रहे हैं हम लोग। देखो इसके काम, ये हमेशा ही ऐसा करता है। अब भी बिना जवाब दिए घुस रहा है रूम में। शामीर, जो कि सीधा अपने अपार्टमेंट आया था, रूहान ने आते ही उससे सवाल जवाब शुरू, जिनका बिना कोई जवाब दिए वो रूम की जानिब बढ़ा था। कमीना है एक नंबर का, यहाँ लाकर कैद कर दिया हमें। अपनी तरफ आते हमजा को देख वो जले से अंदाज में बोला। कितना याद कर रहा था वो परी को। ऊपर से पूरा दिन गुजर गया, उसकी बात तक ना हो पाई थी, जिस वजह से वो ज़्यादा डिप्रेस था। रिलैक्स रह, तुझे क्यों उसकी तरह दौड़ा पड़ गया है? उसके पास आते हमजा ने जूस का गिलास उसके सामने किया, जिससे वो थाम गया, मगर बेजारगी उसके चेहरे से वाज़िया झलक रही थी। अपने अपने मोबाइल चेक करो। इससे पहले कि वो अपनी बात मज़ीद बढ़ाते, रूम से निकलता शामीर संजीदा से लहजे में कहता अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा था। रूहान ने चौंकते हमजा को देखा, जिसने उसके देखने पर खुद भी कंधे लापरवाही से उचका दिए। ये कौन है? मोबाइल स्क्रीन पर नजर आते इस छोटे से बच्चे को देख बेख्तियार रूहान के मुंह से निकला। वो हैरत से आंखें फाड़े इस हसीन बच्चे को देखता रह गया और फिर आंखें हाथ से मसलते उसने पास खड़े इस मगरूर शख्स को देख। हैं, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। क्या ये तुम्हारी तस्वीर है? रूहान ने फिर से सवाल पूछा, जबकि हमजा किसी गहरी सोच में था। मैं आता हूँ। हमजा समझ गया शामीर क्या कहना चाहता था, जब ही उसने उजलत में मोबाइल फ़ोन पैंट की पॉकेट में डाला और फिर इन्हीं कदमों से वो लंबे लंबे डग भरता दरवाज़ा खोल बाहर की सिमत निकल। ये कहाँ गया? और तुमने बताया नहीं कि ये बच्चा कौन है? उसकी निगाहें शामीर पर थी और शामीर की शावीर पर। अगर तूने कुछ बताना नहीं होता तो क्यों लाया मुझे साथ? मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, मुझे नहीं रहना यहाँ तेरे साथ। ऐसे तो लोग लड़कियों को कैद नहीं करते जैसे तू मुझे करता है। रूहान ने फिर से बात को तूल देते अपना पहले से तैयारशुदा बैग उठाए नाराज़गी का इजहार जताया। मकसद पाकिस्तान जाना था। तेरी बेटी का फ्यूचर बॉयफ्रेंड है ये। उसकी ओवर एक्टिंग से तंग आते शामीर दीवार से लगे
बड़े से सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा दिल जलाने वाले अंदाज में बोला। वहीं उसकी बात का मतलब समझते दरवाजे के हैंडल पर रखा रूहान का हाथ थम सा गया और इन्हीं कदमों से पीछे मुड़ा। क्या मतलब? ये मेरी परी का बॉयफ्रेंड? क्या तू पागल हो गया है? रूहान का दिल चाहा कि किसी चीज़ से इस मगरूर घुमंडी इंसान का सर फाड़ दे। खुद ही तो पूछ रहा है कि कौन है ये? मैं तो वही बताया जो इस बच्चे ने मुझे कहा। और तू बेशर्मों की तरह सुनकर घर चला आया। खुद तो बड़ा कहता है मेरी परी ऐसी वैसी। रूहान का चेहरा गुस्से से ज्यादती से लाल हो जा रहा था, जिसे शामिर भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। हाँ, परी तो मेरी प्रिंसेस है, मगर ये बच्चा तूने ही तो कहा मेरे जैसा दिखता है, तो फिर अगर उसकी सोच मुझसे मिलती है तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी उसकी बात में दम था। खूबसूरत लड़कियां गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ही होती हैं, ना कि फ्रेंड्स। शामिर के गालों पर उभरते वो कातिलाना गड़े देख रूहान का दिल चाहा कि इसे अभी शूट कर दे। उसने बेबसी से दांत पीसे। तेरी तो मेरी छोड़, बीवी का सोच। तुझे ज़रा ख्याल नहीं वो बेचारी किस कंडीशन में है, और तू उसे ऐसी हालत में छोड़ मेरे साथ छुट्टियां मनाने चला आया। वेरी बैड। बहुत गुस्से में है शीजा। मैंने समझाया भी मगर वो मानी ही नहीं। क्या? रूहान का सांस हलक में अटक गया। इसने हैरत से आंखें फाड़े इस कमीने को घूरा। शामिर ठीक कहते हैं अंकल, तू कमीना नहीं कमीनों का सरदार है। कमीने इंसान। रूहान जैसे ही आपे से बाहर होता उसे मारने को लपका। शामिर तेजी से कलाबाजी मारता सोफे से उतरा। इससे पहले कि वो रूहान इसे पकड़ पाता, वो दूर से इसे फ्लाइंग किस करता तेजी से भागते हुए घर से निकला। वो बच्ची मिली। अंधेरे में अपने मुकाबल चलते अपने साथी से 2 कदम आगे चलता वो भारी मगर स्पॉट लहजे में गोया। उसके पूछे गए सवाल पर कई लम्हे एक गहरा सुकूत छाया रहा, जिसका मतलब समझते उसकी आंखों में खून उतरा। हाथों की मुट्ठियों को मजबूती से भींचे वो इस तारीक इमारत के अंदर दाखिल हुआ। क्या वो जिंदा है? उसने फिर से हिम्मत करते सवाल पूछा। हाँ, वो जिंदा है, मगर उसके साथी ने आधा जुमला वो मुश्किल से कहा था। अपने कैरियर के 8 सालों में ये ऐसा भयानक केस था कि उनके जैसे बेहिस इंसान भी हिम्मत हार बैठे थे। मगर क्या? अब की बार पूरा पलटा। हुड के अंदर से झलकती उसकी वहशत भरी निगाहें हर दर्द को सहने को तैयार। उसकी कंडीशन बेहद खराब है, रेप किया गया है, और उसकी आंखें भराई थी। 5 साल उस बच्ची का जिक्र करते वो जवान मजबूत असाब का मालिक टूट चुका था। और क्या डैमिट! अब की बार उसने गुस्से जब्त से अपने साथी की कॉलर को जकड़ लिया, जिसकी आंखों से बहते आंसू उसकी अंदरूनी हालत की गमाजी कर रहे थे। शी इज एन एबनॉर्मल गर्ल। उसने कपकपाती आवाज में ये जुमला अदा किया तो उसके कॉलर को थामे खड़ा वो शख्स लड़खड़ा सा गया। आंखों के सामने धुंध सी छाई। इसे कुछ दिन पहले का वो मासूम चेहरा याद आया तो जब्त ने अपने होंठ को कुचलते उसने दर्द को अपने अंदर उंडेलना चाहा। इतनी छोटी सी उम्र में भी वो जान चुकी है कि अब वो गंदी हो चुकी है, उसे मार देना चाहिए। एंड शी इज ट्राइंग टू किल हरसेल्फ। अगर आज तक हिम्मत नहीं हारी तो आगे भी नहीं हारेंगे। तुम जानते हो ना मैं क्या करना है? उसने अपना बारी हाथ अपने साथी के कंधे पर रखा और मजबूत लहजे में पूछा। इस पर उसने सर को हाँ में हिलाया। और एक बात, ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम समझ गए? उसने संजीदगी से उसकी जानब देखते मजबूत लहजे में पूछा, जिस पर सामने शख्स ने फौरन से सर को हाँ में जुम्बिश दी। वो जानते थे इस बच्ची का दुनिया की नज़र में मर जाना ही बेहतर था, क्योंकि ये जालिम समाज वैसे भी इसे पल पल मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकता था। और अगर वो कुछ दे सकते थे तो वो था उसे दूसरी ज़िंदगी देना, जिसकी शुरुआत तो वो कर चुके थे। मगर वो दोनों ही अनजान थे कि कुछ जख्म ताउम्र भरे नहीं जाते। इस ज़िंदगी के साथ जुड़ी बहुत सी जिंदगियाँ थी जो जल्द या बदेर फना होने वाली थी। किसी को मंजिल मिलनी थी, किसी को बर्बादी। किसी के हिस्से में खसारे लिख दिए गए थे तो किसी के हिस्से में अनगिनत खुशियाँ। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करने वाला था कि वक्त का ये खेल किसके मुकद्दर में क्या भरने वाला था। मॉम। कैफे से फ्री होती इजल शावीर को गोद में भरे अब घर के लिए रवाना हुई थी, जब एकदम से जाने किस ख्याल के तहत उसने सर उठाए इजल की जानब देखते उसे पुकारा। आई नीड अ फादर लाइक मिस्टर हैंडसम। स्टॉप इट वीर। इजल ने हैरत से उसे घूरते जरा सख्ती से कहा, जिस पर उसके मासूम चेहरे पर मायूसी उतरी। इजल को एहसास हुआ जैसे वो मिस कर रहा था अपने डैड को। मिस्टर हैंडसम के पास से आने के बाद वो मुसलसल किसी न किसी बात में उसका जिक्र कर रहा था और ये कमी अब काफ़ी वाज़ह हो रही थी। इजल को दुख हुआ अपने बेटे की फीलिंग शायद वो नहीं समझ, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट माइंड था। बचपन में एक बार पूछने पर इजल ने उसे झूठ बोला था कि उसके डैड काम पर गए हैं। उसके बाद शावीर ने दोबारा कभी ये जिक्र नहीं छेड़ा और आज अचानक से ऐसा जिक्र सुनना। इजल ने एक बेबस निगाह उसके उतरते चेहरे पर डाली। सुर्खों सफ़ेद हसीन चेहरा मासूमियत की आला मिसाल दिख रहा था। अच्छा, आपको मिस्टर हैंडसम जैसे डैड क्यों चाहिए वैसे? इजल ने उसका मूड फ्रेश करने को पूछा। बिकॉज ही इज़ लुकिंग लाइक मी, शावीर ने चहकते हुए हशाश बशाश लहजे में कहा। बस यही? इजल ने आंखें चोटी की से घूरते पूछा,
جس پر اس کے گالوں میں ابھرتے گڑے مزید گہرے ہوئے۔ نو مام، وہ بہت زیادہ ہاٹ ہیں، آپ کے ساتھ پرفیکٹ دکھیں گے۔ اس نے تیزی سے ایزل کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے گال پر لب رکھے، جبکہ ایزل ہکا بکا سا منہ کھولے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جس کا لب و لہجہ کہیں سے بھی 4 سالہ بچے جیسا نہیں تھا۔ کس سے سیکھا آپ نے یہ سب؟ ایزل نے آئی برو چکائے اسے گھورا اور ساتھ ساتھ کی سے ڈور ان لاک کیا۔ مام، کسی سے نہیں پوچھا، یہ تو مجھے بچپن سے آتا ہے۔ منہ بسورتے اس نے اپنی صفائی دینا چاہی تھی۔ وہ جانتا تھا ہر بار کی طرح اسے مفت میں ڈانٹ ملنے والی ہے۔ بچپن سے؟ ایزل اپنی چھوٹی سی ناک پھلائے اسے گھورتے دانت پیستے اس کے کہے الفاظ دہرائے اور پھر اسے صوفے پر اپنے سامنے بٹھایا۔ شاویر کی نیلی حسین آنکھیں اپنی موم پر ٹکی تھیں جو کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی۔ عمر دیکھی ہے اپنی، بچپن کب گزرا تمہارا؟ اس کے جواب ایزل کو گھما دیتے تھے۔ اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھا۔ ایسا کہنا غلط نہیں تھا۔ موم، میں 4 سال کا ہوں۔ آف کورس جب 2 سال کا تھا تب بچہ تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اس نے تیزی سے اپنی کینچی کی طرح چلتی زبان کے گن دکھائے تو ایزل نے گہری سانس پھنسا کے آئندہ ایسی بات نہیں کرو گے آپ، اوکے؟ ابھی آپ کی عمر نہیں ایسی باتیں کرنے کی۔ موم کی بات مانے گا نا موم کا بچہ؟ ایزل گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی اس کے بھورے بالوں کو سہلاتے محبت سے بولی، جس پر اس کی آنکھیں چمکی۔ آف کورس، موم کے لیے کچھ بھی۔ اس نے جٹ سے ایزل کے گردن کے گرد باہیں حمائل کیے تو ایزل نے اپنے لختے جگر کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ شاویر کو روم میں سلاتے وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی تھی۔ ابھی اس نے پانی گلاس میں انڈیلا کہ اسے اپنے پیچھے کچھ محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے مڑی تو سوائے اندھیرے کے چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنا وہم گردانتے ایزل نے سر کو نفی میں جنبش دی اور پھر سے گلاس میں پانی بھرنے لگی، جب ایک دم سے کسی نے جپٹے سے اسے پیچھے سے دبوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل نے اس کے ہونٹوں پر اپنا باہری ہاتھ رکھ دے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ جی تو میرے پیارے لسنرز، ابھی تک کی سٹوری آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اگر پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں۔ شاویر کی انٹری آپ کو سٹوری میں کیسی لگی؟ اور اب ایزل اور شاویر کس مشکل میں پڑنے والے ہیں؟ کیا شاویر اور ایزل ایک ساتھ ہو پائیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ سٹوری کا ہونے والا ہے لاسٹ پارٹ، اور وہ آپ سے مس نہ ہو، اس لیے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا نیکسٹ پارٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔